جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ بات کرتے ہیں جو آج جوڈیشری کے حوالے سے، خاص کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینئر موسٹ ججز لگائے گئے ہیں، یا سینئر موسٹ سرفراز ڈوگر صاحب کو پنجاب سے جو ہے وہ یہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 200 کا حوالہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ آپ ججوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بلوچستان سے جج لائے گئے ہیں، ایک سندھ سے جج جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں لائے گئے ہیں۔ ان تینوں ججوں کی تقرری اس ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہوئی ہے جس میں کہ خط جو ہے وہ سطح عام پر آ چکا تھا یا منظر عام پر آ چکا تھا۔ دونوں ہی حوالے ہم دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ جب خط منظر عام پر آیا جو کہ جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے لکھا، اور اس کے اندر جو کہ سینئر موسٹ جج تھے آفٹر عامر فاروق صاحب، اور عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے جج ایلیویٹ ہوں گے، تو جب وہ ہوں گے تو ان کے بعد جو سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے، یہ بالکل جیسے چیف جسٹس میں پاکستان کے بننے تھے منصور علی شاہ صاحب، لیکن پھر ان کی جگہ پر یا افریدی صاحب بنے، اور یہاں پر بھی بالکل عین وقت پر جب کہ محسن اختر قیانی صاحب جو تھے وہ ایلیویٹ ہونے تھے اور چیف جسٹس بننے تھے، وہاں پر اب یہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہو گئی، جس کی بنیاد کے اوپر ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ نئی تعیناتی ہیں اور ان کو وہ جونیئر کہلائے جائیں گے، جبکہ یہ سینئر ہی رہیں گے۔ لیکن اس پہ آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک پورا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں ان کی ٹرانسفر پر میں کیوں راضی ہوا، یہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ ججز کی ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی، ایک بلوچی بولنے والا جج آیا ہے، سندھی بولنے والا آیا ہے، وفاق پورے ملک کا ہے، آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے، اور مزید جج بھی جو ہیں وہ دیگر صوبوں سے آنے چاہیے۔ ججز کے درمیان تحفظات سے متعلق جو ہے وہ بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہا ہوں اور مزید بھی کروں گا کہ تمام ججز سے گپ شپ لگاؤں گا، اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ میں ہوں، اور ہائی کورٹ ججز کے پاس بھی گپ شپ لگانے کے لیے جاؤں گا، وقت ملے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا تھا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اب نہیں تو کل یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہونے ہیں اور یہ ہو جائیں گے۔ تو اب دلچسپ بات جو ہے اس میں یہ ہے، وہ اب ایک وکلا تحریک جو ہے اس کا بھی ایک آغاز جسے کہنا چاہیے وہ ہو سکتا ہے، اس بات کے امکانات بھی موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو کہ پہلے 11 کو تھا اب 10 تاریخ کو ہے، اس دن پورے ملک سے جو ہے وکلاء کو اسلام آباد لایا جائے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ججز آنے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے۔ ظاہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف یا انصاف لائرز ہیں یا ان کی جو ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی سندھ جو ہائی کورٹ ہے اس نے اس کا ساتھ دیا ہے، اس معاملے کا بلوچستان سے بھی بہت اچھی رائے جو ہے وہ آئی ہے، اور بار کونسل نے کوئی اس پہ اختلاف نہیں کیا۔ پنجاب سے بالکل آوازیں آئی ہیں، اور اسلام آباد جو بار ہے وہ بھی اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہے۔ تو ایک ڈیوائیڈڈ قسم کی ہمیں انوائرمنٹ نظر آتی ہے، ان لائک 2009 جب سپریم جوڈیشل کونسل نے برطرف کر دیا تھا جنرل مشرف نے افتخار چودھری صاحب کو، اس وقت پورے جو پاکستان کی وکلا تنظیمیں تھیں وہ ایک پیج پہ آ گئی تھی، لیکن اب جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں تمام جو ملک کی جو عدالتیں ہیں یا ان کی جو بار کونسلز ہیں وہ اس وقت، اور پاکستان بار بھی، وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ ایک صفحے پہ نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ تحریک جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی، کس حد تک ناکام ہوگی، میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ پذیرائی اس طرح سے نہیں مل پائے گی اگر ہم 2009 کی تحریک کو سامنے رکھیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو جج صاحبان نے خط لکھا، یہ جج صاحبان بہت معتبر ہیں، بڑے موقر ہیں، خاص کر کے محسن اختر قیانی صاحب ہوں، بابر ستار صاحب ہوں، جہانگیری صاحب ہوں۔ اس میں 2 ججز جو ہیں انہوں نے، اور اعجاز اسحاق صاحب، لیکن 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپنی رائے نہیں دی۔ اس میں حسن میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں اور ارباب اعجاز صاحب ہیں۔ یہ 2 جو جج صاحبان ہیں ان کے نام ضرور لکھے گئے ہیں کہ ساتھ ہیں، مگر انہوں نے اس پہ رائے نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ جو سینئر موسٹ ہیں اس میں اگر سرفراز ڈوگر صاحب سینئر موسٹ ہیں تو اب ان کے بعد میاں گل محسن قیانی صاحب، اور پھر ان کے بعد گل اورنگزیب حسن صاحب جو ہیں ان کا بھی نام آتا ہے، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر، اس کی جو
انٹینشن ہے اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک طرح سے جو ایک جوڈیشری ہے اس کے اندر بھونچال آیا ہوا ہے. میں اگر اس کو دیکھوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس پروجیکٹ کو انڈو کرنے کے سلسلے میں ہے. وہ پروجیکٹ جو کہ لانچ کیا گیا تھا، جس میں کہ سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک ججز جو تھے ان کی بھرتی جنرل فیض اور عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کا دور جو ہائبرڈ رجیم تھا اس میں اگلے 15 سال کی تیاری میں لگایا گیا تھا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ججز ایسے تھے. بہت معتبر ججز بھی اس کے اندر جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے خط بھی لکھا. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو ان کے گھروں کے اوپر جو کیمرے لگائے گئے یا جو فالو کرنا یا دباؤ ڈالنا یا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک بھرپور خط جو تھا وہ جج صاحبان کی طرف سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آ چکا ہے. تو اس کے اوپر کوئی سنوائی نہ ہوئی اور ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہوئی. لیکن اب سسٹم جو ہے نا وہ ایک کنفیوژن میں پھنس گیا، اور وہ سسٹم یوں پھنس گیا ہے کہ ایک طرف جو ہے جوڈیشری کے اندر آپ کو کلینزنگ کرنی ہے اور اس میں بھی آپ یعنی جسے کہتے ہیں اندھا دھند اس کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ کو جو ہے وہ اس کو جو لوگ لا رہے ہیں وہ لوگ بہت معتبر لوگ ہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ بھی ان کی بہت تعریف ہوئی ہے کہ بہت اچھے ججز جو ہیں وہاں پہ آئے ہیں. یہ جج صاحبان بھی بہت اچھے ہیں، لیکن جو سسٹم مینیپولیٹ ہوا ہے جس طرح سے، اور جس کا آغاز جو تھا وہ 2018 سے پہلے ہو چکا تھا، اب اس سسٹم کو ان پلیس کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جسٹیفائڈ بالکل نہیں ہیں یہ اقدامات، جسٹیفائڈ قطعی طور پر نہیں ہیں، لیکن سسٹم جہاں پھنس گیا ہے اس سے نکلا کیسے جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس طرح کے اقدامات آپ کو نظر آتے رہیں گے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پیکا ایکٹ میں ایک پوری آپ نے سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ آپ فیک نیوز، اور پھر کس طرف سے فیک نیوز، وہ جو کہ ایجنڈا چلانے والے صحافی تھے وہ فیک نیوز پھیلاتے رہے، ایجنڈا چلاتے رہے، سیاسی جماعت بن کے کام کرتے رہے، وہ جو یوٹیوبرز نہیں یوٹیوبرز بن گئے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنا کاروبار چمکایا، جس طرح سے صحافت کو پراگندہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ کا حصہ بھی تھے اور انہوں نے یہ سارا کام کیا بھی ہے. لیکن اس کی جب کلینزنگ آئے گی ہو رہی ہے، یا ابھی انہوں نے جو لا بنانا ہے پیکا کا جو ٹیکہ لگایا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ ان جھوٹے یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی ہوگی؟ میرا نہیں خیال ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ پیکا کا ٹیکہ جو انڈیپینڈنٹ صحافی جو کریڈیبلٹی رکھتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف اس کا استعمال ہونے کے خدشات بہت حد تک موجود ہے. میں لفظ خدشات جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں کہ بہت حد تک وہ موجود ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں. جو فیک نیوز یا جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایجنڈا ڈریون جرنلزم ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے حوالے سے بھی اپنی جگہ پہ خدشات موجود ہیں، اور ان کو لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر کس کے خلاف یہ سارے جو قوانین ہیں یہ استعمال ہوں گے. اور یہ سوال ریاست سے بھی ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی رٹ ہے، اور پھر جب لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یہاں سے فرار ہو گئے، وہ تو خود چلے گئے ہیں، پھر آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا مذاق نہیں بنتا، مذاق آپ کا بنتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کی ناک کے نیچے جو ہے وہ یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر جواب ملنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہم نے دیکھا کہ ایجنڈا ڈریون جوڈیشری بھی دیکھی ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور ایجنڈا ڈریون صحافت بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی درست بات ہے کہ کلینزنگ ہونی ہے، لیکن کلینزنگ سسٹم کے اندر سے ہونی چاہیے، سسٹم کے اندر سے، اداروں کے اندر سے ہونی چاہیے. کلینزنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ صحافیوں کے اوپر ایک قانون آپ لاد دیں اور پھر ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ آخری حد تک کرے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صحافتی تنظیمیں اور صحافتی ادارے جو ہیں اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ رکھیں اور اپنی چھلنی جو ہے اس کو بند کر دیں، اپنے اندر سے جو ہے وہ کالی بھیڑوں کو نہ نکالیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہر چیز جو ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے جس طرح سے سسٹم انسٹال کیا گیا تھا. زور زبردستی سے سسٹم انسٹال کیا گیا تھا، زور زبردستی سے جو ہے وہ سسٹم کو اب جو ہے وہ انڈو کیا جا رہا ہے. اس زور زبردستی کے اندر عام آدمی جو ہے، ایک عام آواز جو ہے، جمہوریت، آزادی رائے، اس کے اوپر ضرور فرق پڑا ہے اور پڑے گا. تو اس کو طریقے سے ہونا چاہیے ہر چیز کو. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.